حضرات گرامی، رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ عشرہ مغفرت 17 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم بدر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی اور کامرانی اسی دن کے اندر عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کفار کی شرارتوں کی وجہ سے اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا کام آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ شریف طیبہ طابہ تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر بھی کفار کی شرارتیں اور کفار نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کے کام کو روکنے کے لیے کردار ادا کرتے رہے، اور اس کے لیے آل مکہ اپنا سرمایہ بھی لگاتے تھے، انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ، اس میں آل مکہ کے بہت سارے پیسے لگے ہوئے تھے، اور اس میں ایک کثیر تعداد مال کی یہ تھی جو اسلام کو نعوذ باللہ مٹانے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، وہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن جب مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اٹھو اور اٹھ کر یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کرو اور بالکل ان کو صف ہستی سے مٹا دو، دنیا میں ان کا نام و نشان ختم کر دو۔ ابھی آغاز ہے، ابتدا ہے، اور ابھی سے ان کو ختم کر دو تاکہ مسلمانوں کا اور اسلام کا نام نہ رہے۔ ایک لشکر جرار جو اسلحے سے لیس ہے، طاقت و قوت کے اندر اور طاقت و قوت کی مستی میں، گمنڈ میں مکہ مکرمہ سے چل پڑا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مہاجرین کو اور انصار کو جمع کیا اور مشاورت فرمائی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کو یہی اسلوب عطا فرمایا کہ مشاورت کے اندر برکت ہے۔ مہاجرین صحابہ نے گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا اشارہ انصار کی طرف تھا، تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، آپ جیسے فرمائیں گے ہم ویسے لڑیں گے۔ آپ مدینے کے اندر رہ کر لڑنے کا فرمائیں گے، باہر نکلنے کا فرمائیں گے، بلکہ آپ فرمائیں گے تو ہم دریاؤں کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا نزول فرمایا، من و سلوہ نازل کیا، لیکن جب لڑنے کی باری آئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم تو لڑنے کے لیے جائیں گے۔ فرمایا ہم ایسے نہیں کریں گے، آپ دریاؤں کے اندر فرمائیں گے، دریاؤں میں گھوڑوں کو ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں گفتگو سماعت فرمائی، مہاجرین کی، انصار کی، قافلہ یہ نکل پڑا۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے بدر کا، وہاں پر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ اتفاق کی بات ہے کہ مسلمانوں کے حصے کے اندر کفار نے آ کر پہلے سے جگہ کو قبضہ کر لیا، جو مٹی والی زمین تھی اور سخت تھی، وہاں پر کفار نے آ کر قبضہ کر لیا۔ پانی والے حصے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے حصے کے اندر ریتیلی زمین آئی اور پانی کا بھی مسئلہ تھا۔ قافلہ وہاں پر پہنچا، تھکا ہوا تھا، سفر کر کے آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم اور فضل سب سے پہلے کیسے فرمایا، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ایمان والو تمہاری بدر کے اندر مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے طاقت کے اعتبار سے۔
افرادی اعتبار سے کمزور تھے۔ مسلمان جیسے کہ مشہور قول ہے کئی اقوالوں کے بعد کہ 313 کا لشکر ہے، اور سامنے کئی گنا زیادہ 1000 کا لشکر، وہ بھی آہنی اسلحے کے ساتھ مسلح، تلواریں، گھوڑے، اونٹ۔ مسلمانوں کے پاس تو سواریاں بھی اتنی نہیں تھی، باری باری بیٹھ رہے تھے اور سفر کر رہے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، تمہارے پاس نہ سواریاں پوری، نہ تمہارے پاس اسلحہ پورا، لیکن رب کائنات نے پھر بھی مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ نے تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ اس کا معیار اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں مگر اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کا کرم ہو تو فرمایا کامیابی مل جاتی ہے۔ جب وہاں پر لشکر پہنچا، تھکا ہوا لشکر، پانی بھی نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کرم یہ کر دیا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ تھکے ہوئے آئے، اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، میدان جنگ کے اندر کس کو نیند آتی ہے؟ دشمن سر پہ کھڑا ہے، رب کائنات فرماتا ہے ہم نے کرم کیا، میدان جنگ میں ان پر نیند کو مسلط کر دیا۔ ایک جھٹکا لگا، اونگ آئی، ساری سفر کی تھکن دور ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی۔ جب بہت زیادہ نیند ہوتی ہے اور تھوڑا سا بھی انسان کو اگر مل جائے ریلیکس، فرمایا سب سے پہلے یہ کرم کیا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، فرمایا کہ ان پر اونگ کو، نیند کو مسلط کر دیا۔ دوسرا فرمایا پانی نہیں تھا، زمین صحیح نہیں ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ اکبر۔ رات کو بارش ہو گئی، فرمایا اس بارش کی برکت کیا ہوئی؟ فرمایا تمہیں پاکیزہ پانی بھی مل گیا، زمین بھی مضبوط ہو گئی، اور فرمایا شیطان جو وسوسہ ڈالنا چاہتا تھا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، وہ وسوسہ دور ہو گیا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، فرمایا تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو پھر ایسے آتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا، جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما۔ اس عریش کو جب تیار کیا گیا تو مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر کون کھڑا ہوگا حفاظت کے لیے؟ بڑے بڑے عرب کے بہادر، لیکن جیسے ہی وہ عریش تیار کیا اور اعلان ہوا کہ حضور کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا وہ قول یاد آتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ فرمایا لوگ مجھے بہادر کہتے ہیں، لیکن میں نے بدر کے دن دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے لیے عریش تیار کیا، ایک جھونپڑا سا بنایا، فرمایا یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کون حضور کی حفاظت کرے گا؟ گمسان کی جنگ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاروں طرف سے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا دیا، میں کھڑا ہوں گا، تنہا کھڑا ہوں گا اور اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ ابو بکر سے بڑا بہادر کوئی بھی نہیں ہے، جو اکیلا میدان کے اندر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ خود مولا کائنات بہت بڑے اسد اللہ، اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میدان کے اندر موجود ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش کے اندر تشریف لے گئے۔ ادھر کفار رات کو شرابیں پی رہے ہیں، بدبستیاں کر رہے ہیں، شور شرابہ مچا رہے ہیں کہ صبح ہمارا جشن ہوگا اور صبح ہماری فتح ہوگی، مسلمانوں کا نام نشان مٹا دیا جائے گا۔ وہاں پر شور شرابہ، ہلہ گلہ ہے، اور یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر آہوزاری کر رہے ہیں۔ خدایا یہ چھوٹا سا لشکر، یہ چھوٹی سی جماعت نکل پڑی ہے تیرے نام پر، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین میں تیری توحید کا اور تیرے نام کا کوئی علم بلند کرنے والا اس وقت باقی نہیں ہے۔ خدایا یہی ہیں جو آ گئے بدر کے اندر، اب ان کو کامیابی دینا تیرا کام ہے۔ حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے، ربی انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اللہ اکبر، آہوزاری رو رہے ہیں، چادر مبارک تھی، چادر مبارک گر پڑی،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تشریف لائے اور آ کر حضور علیہ السلام کو پکڑا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیں, خدا تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آہوزاری کو سن لیا ہے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر نکلے, ایک چھڑی مبارک حضور علیہ السلام نے ہاتھ کے اندر لی, میدان بدر کا چکر لگایا, صحابہ کرام ساتھ ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہاذا, ایک دائرہ کھینچا, فرمایا ہاذا مصرع فلانی وہذا مصرع فلانی. فرمایا کل یہاں پر عتبہ کا لاشا گرے گا, کل یہاں پر ابو شیبہ کا لاشا گرے گا, شیبہ کا لاشا گرے گا, یہاں پر کل ابو جہل کا لاشا گرے گا. اللہ اکبر. رات کو جو سرداران مکہ مکرمہ کے جو متولی بنے ہوئے تھے, جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں اور خانہ کعبہ کا سارا کچھ انتظام اس وقت تھا, سرداران قریش خاندان کے جو اس وقت سب سے بڑے سردار تھے, حضور علیہ السلام نے رات کو بشارت عطا فرما دی. صحابہ کرام فرماتے خدا کی قسم صبح جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے بعد جب لاشیں اٹھائے تو وہیں لاشیں گرے ہوئے تھے جہاں حضور نے نشان لگائے ہوئے تھے. لیکن سب سے پہلے میدان میں نکلے, ایک استقامت اختیار کی. اس کے بعد میدان کے اندر استقامت کے اندر جب کھڑے ہوئے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ تم کھڑے تو ہو جاؤ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. فرمایا تمہارے رب نے تمہاری دعا کو مقبول فرما لیا. اور سنو مسلمانوں, انی ممدکم بألف من الملائکہ. فرمایا 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے اتر رہا ہے. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار رہا ہے. پتہ چلا کہ پیچھے سے ایک بہت بڑا اور کچھ کفار کا قافلہ آ رہا ہے, قریش کا قافلہ آ رہا ہے. تو پھر دوسری آیت کریمہ اتری, فرمایا استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. فرمایا اگر ان کا قافلہ آ رہا ہے تو سنو مسلمانوں, سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3000 فرشتوں کو اتار رہا ہے تمہاری مدد کے لیے. اور فرمایا سنو, اگر تم نے صبر سے کام لیا, تقوی سے کام لیا, استقامت سے کام لیا, اطاعت مصطفیٰ سے کام لیا, بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. فرمایا 1000 3000 بلکہ رب تبارک و تعالیٰ 5000 نشان زدہ فرشتوں کو اتار دے گا تمہارے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صبح جب جنگ کا میدان سجا, سب سے پہلے بڑے بڑے سرداران قریش, اور مصیبت یہ تھی کہ دونوں طرف رشتہ داریاں تھیں, دونوں طرف رشتہ دار کھڑے ہیں, آپس میں سگے رشتہ دار کھڑے ہیں. ادھر سیدنا ابو بکر کھڑے ہیں تو سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑا ہے. سارے کے سارے رشتہ دار کھڑے ہیں, حذیفہ اور عتبہ کھڑے ہیں, ساری رشتہ داریاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بن عبد المطلب وہ ایمان نہیں لائے تھے, عقیل بن ابی طالب کھڑے ہیں, سارے خاندان آپس کے اندر کھڑے ہیں. لیکن نہ خاندانوں کو دیکھا, نہ عصبیت کو دیکھا, نہ زبانوں کو دیکھا, نہ برادریوں کو دیکھا, نہ قریش و ہاشمی ہونے کو دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دیکھا. تبھی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. نہ برادریوں کے اندر بٹے, نہ عصبیتوں کے اندر بٹے, نہ زبانوں کے اندر تقسیم ہوئے, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر جمع ہوئے تو پھر رب نے ان کے لیے فرشتوں کو اتار دیا. میدان کے اندر اتارے کچھ انصار, تو سامنے سے انہوں نے بڑے غرور اور تکبرانہ انداز میں کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے, ہمارے قریش ہمارے مقابلے کے اندر اتارو, ہمارا خاندان اتارو, اور قریش کے بہادروں کو, ہم بہادر ہیں, ہمارے مقابلے میں ہمارے بہادروں کو اتارو. حضور نے فرمایا ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, عرب کے شاہ سوار, اللہ اکبر, اسد اللہ و اسد رسول اللہ, حضور علیہ السلام کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان کے اندر نکل پڑے. مولا کائنات علی المرتضیٰ عرب کے شیر میدان کے اندر نکل پڑے. حضرت عبیدہ بن جراح تلوار لے کر میدان کے اندر نکل پڑے, اور سامنے سے سرداران قریش, عتبہ میدان کے اندر آیا, شیبہ میدان کے اندر آیا, اور ولید میدان کے اندر آیا. ہر ایک نے ایک دوسرے پر حملہ کیا. مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے
ایک تلوار کی وار سے اس کے سارے غرور و تکبر کو خاک کے اندر ملا کے رکھ دیا۔ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو زمین پر گرا دیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح خود بھی زخمی ہو گئے، مقابل بھی زخمی ہو گیا، مولا کائنات ان کی مدد کے لیے پہنچے اور پہنچ کر حملہ کیا اور ولید کو بھی واصل جہنم کیا، عتبہ کو بھی، شیبہ کو بھی۔ سرداران قریش جو چوٹی کے تھے وہ پہلے ہی وار کے اندر بدر کے میدان کے اندر گر پڑے۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہو، یہ تو ایک ایک کر کے انفرادی طور پر 1 بائی 1 ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں، ان کے پاس تو سواریاں پوری نہیں ہیں، اسلحہ پورا نہیں ہے اور کمزوری کے عالم میں ہیں، لیکن ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب لڑائی جو ہے ہم نہیں کریں گے انفرادی طور پر، اب یک بارگی حملہ کیا جائے۔ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چونکہ ان کی عددی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، کہاں 313 اور کہاں 1000 کا لشکر جرار، قوت زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے۔ یک بارگی حملے کے لیے تیار ہو گئے، میدان سجنے لگا۔ اتنے میں چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے اور عرض کی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کدھر ہے؟ سنا ہے ہمارے آقا کو وہ گالیاں دیتا ہے، معاذ اور معوذ۔ کہا بیٹا تم چھوٹے ہو، کہا ہم چھوٹے ہیں لیکن ہمارے جذبے بہت بڑے ہیں، ہماری ماں نے ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے، ہمارے جذبے بہت بڑے ہیں، اس ظالم کی ہمیں نشاندہی کی جائے۔ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، اور گھوڑے اوپر چکر لگا رہا تھا، اپنی صفوں کو درست کرا تھا۔ یہ بچے گئے اور جا کر اس کے گھوڑے پر حملہ کیا، اس کی ٹانگوں پر حملہ کیا۔ اکرمہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے آیا اور ان پر وار کیا، لیکن ایک بچے نے وار کر کے قریش کے اور کفار کے سب سے بڑے، امت کے سب سے بڑے اس فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے واصل جہنم کروا دیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ فرمایا بچے ہوں، چھوٹے ہوں، تلواریں نہ ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی جب مدد آ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرات گرامی بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، فرشتے اترے۔ لیکن یہ بھی ایک علماء کرام نے تفسیر کے اندر بات کی ہے کہ فرشتوں نے قتال کیا یا نہیں کیا۔ بعض نے کہا کہ ہاں ہم نے کچھ نشانات ایسے دیکھے زخمیوں پر اور جو ہے وہ لگتا تھا کہ فرشتوں نے قتال کیا، لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو اتارا ہے، لیکن فرشتوں کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری بشارت کے لیے، تمہارے اطمینان قلبی کے لیے فرشتوں کو اتارا ہے۔ اصل قتال تو صحابہ کرام نے کیا۔ بدری صحابہ کو جو اتنا بڑا مقام حاصل ہے، جو اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ میدان کے اندر کھڑے ہوئے، استقامت کے ساتھ لڑے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بڑے بڑے سرداران قریش وہ واصل جہنم ہو گئے اور بڑے بڑے قید ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کے حقیقی چچا عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب قید ہو گئے، عقیل بن ابی طالب قید ہو گئے، اور قریبی خاندان کے لوگ جو ہے وہ قید ہو گئے۔ اور یہ طے یہ پایا، یہ بات ہونے لگی کہ بھئی کیا کیا جائے ان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عرض کی یا رسول اللہ ہر ایک کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور وہ جو ہے اس کو قتل کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ ان سے جو ہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سب سے فدیے کی بات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان سے کہا کہ چچا جان فدیہ دیں آپ بھی جس طرح سب فدیہ دیں گے۔ کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو فدیہ نہیں ہے۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا چچا جان جب مکہ مکرمہ سے آپ نکل رہے تھے اور چچی کے پاس جو آپ نے رکھوایا تھا کہ میں آ سکوں نہ آ سکوں، اور یہ سونا اور یہ مال یہ سارے کا سارا وہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا ہو اس وقت تو میرے اور تمہاری چچی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہیں پر یعنی یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ کوئی آج تک یہ بحث کر رہے ہیں اور آج تک مناظرے کر رہے ہیں، آج تک لڑ رہے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی بنیاد پر ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے
بہت بڑی فتح مبین عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا کرم کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان کے اندر نکلے، میدان بدر کے اندر نکلے، تو میدان بدر کے اندر نکل کر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اندر کنکریاں اٹھائیں۔ سورہ انفال میں رب کائنات فرماتا ہے جب کنکریاں پھینکی تو کفار کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ایک اندھیرا چھا گیا۔ رب کائنات فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے حبیب جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ آپ کا رب پھینک رہا تھا۔ پھینک تو آپ رہے تھے لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا آپ نہیں بیعت کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی، رب کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ لیکن حضرات گرامی بنیادی چیز یہ ہے کہ بدر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی، جو کامیابی عطا فرمائی، اس کے اسباب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا سبب خود رب کائنات نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا۔ اگر تم صبر اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کے اندر رہو، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے گا۔ تو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد آئے تب نہ۔ آج ہم دنیا کے اندر 1 ارب نہیں، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، کہاں وہ 313 اور کہاں آج 1 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب کے قریب پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں۔ لیکن آج مسلمان کی کیا عزت ہے، آج عراق میں مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے، شام میں مسلمان کا خون، یمن میں مسلمان کا خون، لیبیا میں مسلمان کا خون، افغانستان کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، افغانستان میں، برما میں، پوری دنیا کے اندر دیکھیں اس وقت اگر کوئی مظلوم ہے، کسی کا لہو بہایا جا رہا ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، کفار چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے ہیں، تو وہ مسلمان ہے، ہر طرف سے مسلمان کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن حضرات گرامی ہمیں بھی اپنی صفوں میں دیکھنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہ کیا بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ کفار تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ان کا کرنا ہے، لیکن ہمارا مالک و مولا ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کے اندر ہمارے اعمال کی کمزوری ہے، ہمارے کردار کی کمزوری ہے، ہمارے اتفاق کی کمزوری ہے، ہمارے اتحاد کی کمزوری ہے، وہ تقوی نہیں رہا ہے آج ہمارے پاس، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں رہی ہے، وہ شکر نہیں رہا ہے، وہ صبر نہیں رہا ہے، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں اور وہ سارے کے سارے کردار جو آل بدر کے پاس تھے آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کھوکھلے مسلمان ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ وہ جان نثاری، وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نعرہ کہ یا رسول اللہ ہم دریاؤں کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیں گے، آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اقبال بھی فرماتے آج بھی رب تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے تمہارے لیے فرشتوں کو اتار سکتا ہے، لیکن بدر جیسا ماحول تو بنا کے دکھاؤ، بدر جیسی فضا تو دکھاؤ، وہ انوائرمنٹ کر کے تو دکھاؤ۔ فرماتے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ربی۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے، آج بھی اللہ کے فرشتے اتر سکتے ہیں، آج بھی اسلام کا پرچم بلند و بالا، مسلمانوں کو بلندی مل سکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ بدر والوں کو دیکھو تو صحیح، ان کے اندر خصوصیات کیا تھی، ان کا تقوی کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی۔ آج مسلمان سود کھا رہا ہے، آج مسلمان سود کے اندر لگا ہوا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم کفار سے کیا جنگ کریں گے، ہم تو اللہ رسول سے جنگ لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اس وقت ہم جمعے کے اندر بیٹھے ہوئے، جمعے کی نماز، ہم مسلمان نمازی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی لگا رہے ہیں، صدقے بھی کر رہے ہیں، لیکن اوپر سے نیچے تک سارے کا سارا
مسلمان جو ہے وہ سود کے اندر اٹا ہوا ہے۔ اور قرآن کے اندر قرآن پڑھ لیں آپ، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، الحمد سے لے کر والناس تک کسی عمل کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت جملہ نہیں فرمایا، فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو سود کے اندر لگا ہوا ہے وہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں لگے ہوئے، حرام کے اندر لگے ہوئے، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا معاشرہ کسی نہ کسی اعتبار سے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یا تو انسان سود کھا رہا ہوگا، یا لکھ رہا ہوگا، یا سودی چیزوں کو اٹھا کے لے جا رہا ہوگا، یا کسی نہ کسی اعتبار سے سودی گرد و غبار اس کے معاشرے کا اس کے اندر جا رہا ہوگا۔ تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی؟ کتنی بھی دعائیں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، لمبی لمبی دعائیں حرم کے اندر، اللہم شتت شملہم فرق جمعہم، لیکن کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا، ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب یا رب، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس نے جو کھانا کھایا ہے، جسم جو گروتھ کیا وہ بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، وہ پورا سر سے لے کر پاؤں تک حرام کے اندر اٹا ہوا ہے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ حضور فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا لباس، کھانا پینا، یہ ساری کی ساری ہمارا معاش یہ الگ چیز ہے، اور ہماری دعائیں الگ چیز ہے۔ ہم دعاؤں کو پتہ نہیں کتنے کو جدید انداز میں کوئی جو ہے رقت کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ قبول کر لے گا، نہ 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 نہ، کوئی رقت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ سب سے پہلے تم دیکھو کہ تم کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ذبیحہ ہمیں دیا جاتا ہے، میرے گھر میں جو گوشت آتا ہے وہ حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے نہیں لیا گیا ہے۔ یہ جو مرغیاں ہم رات دن کھا رہے ہیں ان کی فیڈ کیا ہے؟ کل مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کراچی یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر فیڈ کے اندر بہت ساری حرام چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ یہ فربا ہو جائیں، جلدی بڑی ہو جائیں، اور جلدی سے جو ہے ان کا وزن بڑھ جائے۔ تو ہم تو کہتے ہیں جو چیز مل جائے، بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی KFC کھانے جا رہا ہے، کوئی فلاں کھانے جا رہا ہے، فلاں کھانے جا رہا ہے، بھائی کیا ہے جا کے چیک تو کرو، یہ حلال ہے حرام ہے ذبیحہ ہے کیا ہے کیا نہیں؟ نہیں نہیں، چھوڑے مولانا صاحب، ہم نے ان چکروں کے اندر نہیں پڑنا ہے، ہم نے کھانا ہے۔ باہر سے مغرب سے جس چیز کے اوپر مہر لگ جائے کہ یہ فلاں سے آ گئی ہے اور اس کو کھانا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں، مجھے تو شرم آتی ہے، ہم سے اچھے باہر رہنے والے مسلمان ہیں، امریکہ کے اندر رہنے والے، کینیڈا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے، کئی مسلمان ایسے ہمارے شہر کراچی کے، وہ دالیں اور سبزیاں کھا کھا کے گزارا کرتے ہیں، یا خاندان والے جمع ہو گئے، سلوٹر پہ گئے، جا کے کوئی جانور لیا اور خود جا کے اس کو ذبح کیا اور سب کے اندر تقسیم کر کے انہوں نے کھا لیا۔ اور میں اور آپ کیا کھا رہے، کیا چیز بازار سے لے کر آ رہے، کوئی پرواہ نہیں ہمیں، بلکہ ہمارا یہ ذہن ہی ختم ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب چھوڑیں ان باتوں کو، حضرت چھوڑیں۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں صف کے اندر، ابھی میں آپ کے سامنے امامہ اتار کے اور ننگے سر پانی پینا شروع کر دوں تو ہر بندہ دیکھ رہا ہو، حضرت ننگے سر پانی پی رہے آپ، اللہ اکبر اللہ، مولانا صاحب ننگے سر۔ ننگے سر پانی پینا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، اس پر کوئی مسئولیت نہیں ہے، یہ ایک سنت عادیہ مستحبہ، سفید کپڑے پہن لیے سنت عادیہ مستحبہ ہے، کھانا سر ڈام کے کھا لیا سنت عادیہ، یعنی ہمارا مزاج ہی بن گیا ہے، شاید ہم نے یہ تبلیغ کر کر کے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا ہے، اس کو ہم نے کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہے، جس پر مسئولیت نہیں ہے، جس پر جواب دہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کریں، یہ کریں، لیکن جس پر جواب دہی ہے۔ کبھی خاندان کے اندر کسی سود کھانے والے کو بھی آپ نے کہا، ننگے سر پانی پینے والے کو یار سر تو ڈام لو، ننگے سر پانی پی لو، لیکن کبھی کسی خاندان والے کو آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم یہ سود کا کام کرتے ہو؟ نہیں 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 نہیں، خراب لگے گا، خاندان والے کو برا لگے گا، ہمیں کیا یار کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر ہمارا معاشرہ ان تمام گناہوں کے اندر شامل ہو گیا ہے جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کرم ہے کہ خدا کی قسم ہماری شکلیں نہیں بگڑی ہیں، ان کی شکلیں بندروں کی ہو گئیں، کونوا قردۃ خاسئین، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ بنی اسرائیل جو اعمال کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کو منع کیا کہ یوم السبت تم نے جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑی، انہوں نے تالاب نکال لیے، ہم نے بھی سود کھانے کے دنیا جہان کے ہیلے حلالے نکال لیے ہم نے،
تو مجھے بتاؤ کہ ہمارے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر کون سا فرق ہے؟ ہم دین کو موڑنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مولڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو موڑنے، ہر بندہ آتا ہے کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ کہ جو میری منشا کے مطابق ہو۔ ہم شریعت کو اپنی منشا سے ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو شریعت پر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد، اتنا مسلمانوں کے پاس سرمایہ، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے۔ عربوں کو دیکھو آپ کہ جس سرزمین عرب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو ختم کیا، بتوں کو اٹھا کے باہر پھینکا، وہی امارات والے لا کر دوبارہ بتوں کو وہاں پر اپنے پیسوں سے نصب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ وطن عزیز ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں رمضان کے اندر عطا فرمایا۔ کب عطا کیا؟ رمضان میں 27 رمضان کو ملا، نزول قرآن کے دن ملا، علماء مشائخ کے کردار سے بہت بڑی بنارس سنی کانفرنس کے ذریعے ملا، دعاؤں کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے، شہادتوں کے ذریعے ملا۔ لیکن لیا کس لیے؟ ہمیشہ میں نوجوان بچوں کو یاد کراتا ہوں، تھوڑے دنوں بعد اگلی ہماری نسل آئے گی، وہ یہ کہنا بھی بند کر دے گی، بولیں گے یار چھوڑو بس، یہ کہنا ہی بند کر دو۔ کس بنیاد پر لیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان بھی زندہ رہے گا، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا